السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب سے کون واقف نہیں؟ درس و تدریس کے بہت بلند ہستی، افسانہ نگاری کے ماسٹر، اور ایک ان کا پروگرام ریڈیو پہ بہت چلتا تھا، تلقین شاہ، بہت عرصہ چلتا رہا، کئی سال چلتا رہا، جس میں وہ تلقین کیا کرتے تھے، اور ٹیلی ویژن پی ٹی وی کے ڈراموں کے بڑے مقبول اداکار، رائٹر، ڈائریکٹر، بہت سی کتابوں کے مصنف۔ آج ان پر میں اپنی گفتگو کروں گا۔ اشفاق احمد صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ آدمی عورت سے محبت کرتا ہے جبکہ عورت اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس بات کی مکمل سمجھ مجھے اس رات آئی۔ اشفاق احمد کے الفاظ جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی سمجھ اس رات آئی، یہ گزشتہ صدی کے آخری سال کی موسم بہار کی ایک رات تھی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ میری شادی ہوئے تقریباً 2 سال ہو گئے تھے، اور بڑا بیٹا تقریباً 1 برس کا ہوگا، 1 سال کا ہوگا۔ اس رات کمرے میں 3 لوگ تھے، میں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ 3 میں سے 2 لوگوں کو بخار تھا، مجھے کوئی 104 درجہ اور میرے بیٹے کو 101 درجہ۔ اگرچہ میری حالت میرے بیٹے سے کہیں زیادہ خراب تھی، میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے کمرے میں صرف 2 ہی لوگ ہیں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ بری طرح نظر انداز کیے جانے کے احساس نے میرے خیالات کو زیر و زبر تو بہت کیا، لیکن ادراک کے گھوڑے دوڑانے پر عقدہ یہی کھلا کہ عورت نام ہے اس ہستی کا کہ جب اس کو ممتا دیت کر دی جاتی ہے تو اس کو پھر اپنی اولاد کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، حتیٰ کہ اپنا شوہر بھی، اور خاص طور پر جب اس کی اولاد کسی مشکل میں ہو۔ اس نتیجے کے ساتھ ہی ایک نتیجہ اور بھی نکالا میں نے، اور وہ یہ کہ اگر میرے بیٹے کے درد کا درمان اس کی والدہ کی آغوش ہے تو یقیناً میرا علاج میری ماں کی آغوش ہوگی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ میں بستر سے اٹھا اور ماں جی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ رات کے 2 بجے تھے، پر جو ہی میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے میرا ہی انتظار کر رہی ہوں۔ پھر کیا ہوا تھا، پھر کیا تھا، بالکل 1 سال کے بچے کی طرح گود میں لے لیا، توجہ اور محبت کی اتنی میری آغوش تھراپی کی کہ میں صبح تک بالکل بھلا چنگا ہو گیا۔ پھر تو جیسے میں نے اصول ہی بنا لیا، جب کبھی کسی چھوٹے بڑے مسئلے یا بیماری کا شکار ہوتا، کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے سیدھا مرکزی ممتا شفاخانہ برائے توجہ اور علاج میں پہنچ جاتا۔ وہاں پہنچ کر مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، بس میری شکل دیکھ کر ہی مسئلے کی سنگینی کا اندازہ لگا لیا جاتا، میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جاتی، مجھے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ماں جی کے ہی بستر پر لٹا دیا جاتا اور ان کا ہی کمبل اوڑھا دیا جاتا۔ کسی کو یخنی کا حکم ہوتا تو کسی کو دودھ لانے کا، خاندانی معالج کی ہنگامی طلبی ہوتی۔ الغرض توجہ اور محبت کی اسی سے آغوش تھراپی ہوتی، اور میں بیماری کی نوعیت کے حساب سے کبھی چند گھنٹوں اور کبھی چند پہروں میں روبائے صحت ہو کر ڈسچارج کر دیا جاتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 ماہ قبل تک جاری رہا۔ وہ وسط نومبر کی ایک خنک شام تھی،
جب میں فیکٹری سے گھر کے لیے روانہ ہونے لگا تو مجھے لگا کہ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوں۔ تبھی میں نے آغوش تھراپی کروانے کا فیصلہ کیا اور گھر جانے کے بجائے ماں جی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ لیکن وہاں پہنچنے پر اور ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ ماں جی کی اپنی حالت کافی خراب تھی۔ پچھلے کئی روز سے چل رہی تھی۔ پھیپھڑوں کے پھیپھڑوں کی بیماری کے باعث بخار اور درد کا دور چل رہا تھا۔ میں خود کو بھول کر ان کی تیمارداری میں لگ گیا۔ مختلف ادویات دیں، خوراک کے معروف ٹوٹکے آزمائے، مٹھی چاپی کی، مختصر یہ کہ کوئی 2 گھنٹے کی آؤ بھگت کے بعد ان کی طبیعت سنبھلی اور وہ سو گئی۔ میں اٹھ کر گھر چلا آیا۔ ابھی گھر پہنچے آدھا گھنٹہ ہی بمشکل گزرا ہوگا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ دیکھا تو چھوٹے بھائی کا نمبر تھا۔ سو طرح گئے، جھٹ سے فون اٹھایا اور چھوٹتے ہی پوچھا، بھائی سب خیریت ہے؟ بھائی بولا، سب خیریت ہے۔ وہ اصل میں ماں جی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی، اب کیسی ہے؟ او میرے خدایا! اس روز میرے ذہن میں ماں کی تعریف مکمل ہو گئی تھی۔ ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کی تکلیف میں دیکھ کر اپنا دکھ اپنا آپ بھی بھول جاتی ہے۔ اگر آپ کی ماں موجود ہے تو اپنی ماں کی آغوش کو کبھی فراموش مت کریں۔ اپنی ماں کی گود میں لیٹا کریں، اپنی ماں کے نرم نرم ہاتھوں سے سر جھسوایا کریں، اپنی ماں کے قدموں کو چوما کریں۔ یہی وہ رابطہ اور ممتا ہے جو ہمیشہ ساری دنیا کو بھلا کے صرف اور صرف اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے۔